السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ محترم حضرات، اللہ رب العالمین کی توفیق سے آج ہم لوگ دین کی باتیں سننے کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے اس جمع ہونے کو قبول فرمائے، آمین۔ محترم حضرات، ہماری کلاس عقیدے سے متعلق چل رہی ہے۔ ایمان باللہ سے متعلق تفصیلی باتیں آپ کے سامنے آئیں۔ ایمان کا دوسرا رکن فرشتوں پر ایمان لانا ہے۔ اس سے متعلق اس سے پہلے بہت ساری باتیں آئیں آپ کے سامنے۔ گزشتہ درس میں نے آپ کے سامنے فرشتوں سے متعلق یہ بتا رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو کچھ ذمہ داریاں دی ہیں، وہ ان ذمہ داریوں کو ادا کر رہے ہیں، اور کون سا فرشتہ کون سی ذمہ داری پر ہے اور کون سی ذمہ داری ادا کر رہا ہے، اس سے متعلق اس سے پہلے کے درس میں نے 8 پوائنٹ آپ کے سامنے ذکر کیا تھا۔ بالاختصار آپ کے سامنے ابھی میں ذکر کرتا ہوں، پھر آگے کی باتیں آپ کے سامنے لانے کی کوشش کروں گا۔ یہ بات آپ کے سامنے آئی تھی کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وحی کو انبیاء اور رسولوں تک پہنچانے کی ذمہ داری دی ہے۔ میکائیل علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بارش کو برسانے، نباتات کو اگانے کی ذمہ داری دی ہے۔ اسرافیل علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت کے دن سور پھونکنے کی ذمہ داری دی ہے۔ اور چوتھے نمبر پر یہ بات آپ کے سامنے آئی تھی کہ کچھ فرشتے ایسے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں، اور یہ بات آئی تھی کہ جو فرشتے اللہ کے عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں ان میں کے ان فرشتوں میں کا جو کندھے سے لے کر کان کا ڈسٹنس اور فاصلہ ہے 700 سال کی مسافت کا ہے۔ اور یہ بات بھی آپ کے سامنے آئی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ فرشتوں کو ذمہ داری دی ہے کہ وہ فرشتے پہاڑ کے فرشتے کہلاتے ہیں۔ طائف کے موقع پر یہ بات آپ کے سامنے آئی تھی کہ ایک فرشتہ آیا تھا، ملک الجبال یا ملک الجبال، پہاڑ کا فرشتہ۔ اللہ نے یہ ذمہ داری دی تھی کہ طائف والوں نے جو اللہ کے نبی کو ستایا، اللہ کے نبی کی اجازت ملے تو وہ دونوں پہاڑوں کے درمیان ان کو رکھ کر پیس دے۔ یہ ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے اس کو دیا تھا۔ اسی طریقے سے آپ کے سامنے یہ بات بھی آئی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتے کو ماں کے پیٹ کے اندر یہ ذمہ داری دی ہے کہ جب بچہ 4 مہینے کا ہو جاتا ہے ماں کے پیٹ میں، تو اللہ نے فرشتے کو یہ حکم دیا ہے کہ 4 چیزیں لکھ دے اس کا رزق، اس کی عمر، اس کا عمل اور اس کی زندگی، کب مرے گا۔ یہ 4 چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے لکھنے کا حکم دیا۔ یہ ایک ذمہ داری ہے فرشتے کی۔ اسی طریقے سے کچھ فرشتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کا حکم دیا کہ وہ لوگوں کی حفاظت کریں حادثات سے اور مختلف قسم کے حوادث سے، وہ لوگوں کی حفاظت کریں۔ لوگوں کی حفاظت میں لگے ہوئے ہیں کچھ فرشتے۔ اور آپ کے سامنے یہ بات بھی آئی تھی کہ کچھ 2 فرشتے ایسے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے ہر عمل کو لکھنے کی ذمہ داری دی ہے۔ ایک فرشتہ ہمارے دائیں جانب ہے، دوسرا فرشتہ ہمارے بائیں جانب ہے۔ ہماری زبان سے جو بھی نکل رہا ہے، ہم جو بھی کر رہے ہیں، سب وہ نوٹ کر رہا ہے۔ اتنی باتیں آپ کے سامنے گزشتہ درس میں نے ذکر کی تھی۔ نمبر 9، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ فرشتوں کو یہ ڈیوٹی دے کے رکھا ہے۔ ڈیوٹی ان کی یہ ہے کہ پوری دنیا کے خطے اور کونے میں گھومتے رہتے ہیں، وہ طواف کرتے رہتے، گھومتے رہتے ہیں وہ، اور ان کی ذمہ داری یہ ہے دین کی کہیں بھی مجلس نظر آ جائے جہاں کتاب اللہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں ہو رہی ہیں، ایسی مجلس میں شریک ہونا، ایسی مجلس میں شریک ہونا ان کی ذمہ داری ہے۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا، صحیح بخاری کی روایت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ فرشتوں کو یہ ذمہ داری دی ہے کہ وہ راستوں میں گھومے پھریں، اور وہ فرشتے اللہ کے حکم سے گھومتے رہتے ہیں، دین کی مجلسوں کو تلاش کرتے رہتے ہیں۔ یہ دین کی مجلسوں کی فضیلت ہے، اور یہ مجلس بھی ان مجالس میں شامل ہے، اور ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے امید اور یقین رکھتے ہیں کہ اس کے فرشتے ہماری اس مجلس کے اندر شریک ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ فرشتے ہمیں نظر نہیں آتے، لیکن نبی نے فرمایا دنیا کے کسی بھی جگہ دین کی مجلسیں سجتی ہیں، وہاں وہ فرشتے شریک ہوتے ہیں، اور یہ مجلس بھی انشاءاللہ فرشتوں کی حاضری سے معمور ہے، ہم اس کی امید رکھتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا کہ اللہ کے کچھ فرشتے ایسے ہیں جو راستوں میں زمین میں گھومتے رہتے ہیں، تلاش کر رہے ہوتے ہیں کہ دین کی مجلسیں کہاں ہیں۔ جہاں کہیں دین کی مجلس انہیں نظر آتی ہے، وہ فرشتے آپس میں ایک دوسرے سے بولتے ہیں چلے آؤ، جس ضرورت کے تحت تم گھوم رہے تھے وہ ضرورت ہمیں مل گئی ہے، ایک دوسرے سے کہتے ہیں، اور فرشتے اس قسم کی مجلسوں میں حاضری دیتے ہیں۔ کتنے فرشتے شریک ہوتے، کتنے فرشتے؟ صحیح بخاری کی ایک اور حدیث میں نبی نے فرمایا حتی یرکب بعضهم بعضا حتی تبلغ الی السماء الدنیا۔ فرشتے جو شریک ہوتے ہیں نا علم کی مجلسوں میں، ان کی کیفیت نبی نے یہ بتائی، ایک کے بعد دوسرے پہ سوار ہوتے ہیں، وہ حدیث کے الفاظ ہیں، ایک کے بعد دوسرے پہ وہ سوار ہوتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا یہاں تک کہ ان کی تعداد آسمان دنیا تک پہنچتی ہے، آسمان دنیا تک فرشتے شریک ہوتے ہیں۔ معلوم کتنے فرشتے ہوں گے؟ ہاں آپ اندازہ لگا سکتے ہیں، ایک بڑی تعداد ہے جو اس قسم کی دین کی مجلسوں میں شریک ہوتی ہے۔ اچھا، اللہ کے نبی نے کہا اپنے پروں کو بچھا دیتے ہیں، اللہ اکبر، اور اس کے بعد اب اللہ اور فرشتوں کے درمیان کچھ بات چیت ہوتی ہے۔ بات چیت کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ تبارک و تعالی فرشتوں سے پوچھتا ہے اے فرشتے بتاؤ اس قسم کی مجلس میں بیٹھے لوگ کیا کر رہے ہیں؟ فرشتے جواب دیتے ہیں کہ پروردگارا یہ لوگ تیری تسبیح بیان کر رہے ہیں، تیری حمد بیان کر رہے ہیں، تیری بزرگی بیان کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں سے پوچھتا ہے فرشتے بتاؤ کیا انہوں نے مجھے دیکھا ہے؟ فرشتے کہتے ہیں کہ نہیں پروردگارا تجھے نہیں دیکھا ہے۔ اللہ کہتا ہے اے فرشتے بتاؤ اگر وہ مجھ کو دیکھ لیں گے ان کی کیفیت کیا ہوگی؟ تو فرشتے جواب دیتے ہیں کہ پروردگارا اگر وہ تجھے دیکھ لیں گے اب جتنی زیادہ وہ تیری تسبیح، تیری تکبیر، تیری حمد ثنا بیان کر رہے ہیں اس سے زیادہ تیری تحمید، تیری تسبیح میں لگ جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں سے ایک پھر سوال کرتا ہے اے فرشتے بتاؤ اس مجلس میں بیٹھے لوگ کس چیز کا سوال کر رہے ہیں، کیا چیز مانگتے ہیں؟ فرشتے جواب دیتے ہیں کہ اللہ تیری جنت کا وہ سوال کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھتا ہے فرشتے بتاؤ کہ میری جنت کو انہوں نے دیکھا ہے اپنی آنکھوں سے؟ فرشتے کہتے ہیں کہ نہیں پروردگارا تیری جنت کو تو نہیں دیکھا انہوں نے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے اگر وہ میری جنت کو دیکھ لے تو ان کی حالت کیا ہوگی؟ فرشتے جواب دیں گے کہ پروردگارا اگر تیری جنت کو وہ دیکھ لیں گے اب جتنا زیادہ جنت کا تجھ سے سوال کر رہے ہیں اس سے زیادہ تڑپ تڑپ کر تجھ سے تیری جنت مانگیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں سے پوچھتا ہے فرشتے بتاؤ کس چیز سے وہ میری پناہ طلب کر رہے ہیں؟ فرشتے کہتے ہیں پروردگارا تیری جہنم سے وہ تیری پناہ مانگ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جہنم کو دیکھا ہے انہوں نے؟ فرشتے کہتے ہیں کہ نہیں پروردگارا جہنم کو تو نہیں دیکھا۔ اللہ کہتا ہے اگر وہ میری جہنم کو دیکھ لیں گے تو ان کی کیفیت کیا ہوگی؟ فرشتے جواب دیں گے کہ پروردگارا اگر تیری جہنم کو وہ دیکھ لیں گے تو اب جتنا زیادہ وہ تیری جہنم سے تیری پناہ مانگ رہے ہیں اس سے کہیں زیادہ تڑپ تڑپ کر خوف سے تیری جہنم سے تیری پناہ مانگیں گے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ اناؤنس کرتا ہے، اعلان کرتا ہے، گواہ بناتا ہے فرشتوں کو، گواہ بنا کے کہتا ہے کہ اے فرشتوں تم گواہ رہنا۔ کس بات پر؟ اس بات پر کہ میں نے اس مجلس میں بیٹھے تمام لوگوں کی مغفرت کر دی ہے۔ اللہ فرشتوں کو گواہ بنا کے، صحیح بخاری کی روایت ہے یہ،
اللہ فرشتوں کو گواہ بنا کے کہتا ہے کہ گواہ رہنا اس مجلس میں بیٹھے تمام لوگوں کی میں نے مغفرت کر دی ہے۔ فرشتے سوال کرتے ہیں اللہ ان میں سے ایک آدمی ایسا بھی ہے مقصد تو بیٹھنے کا نہیں تھا، آکے کسی ضرورت کے تحت جا رہا تھا، دیکھا کہ دین کی باتیں ہو رہی ہیں، آ کر بیٹھ گیا پیچھے، کیا وہ بھی اس فضیلت کا حقدار ہوگا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ ہاں میں اس کی بھی مغفرت کر دوں گا کیونکہ اس نے نیک لوگوں کی صحبت اختیار کی ہے۔ میرے دین کے علم کی مجلسوں میں بیٹھنے کی مسابہت اور صحبت کی وجہ سے وہ مغفرت سے محروم نہیں ہوگا، اس کی بھی مغفرت کر دی جائے گی۔ محترم حضرات یہاں غور کیجئے، دین کے علم کی مجلسیں ایسی ہیں کہ ایک آدمی، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی اپنے گھر سے باہر نکلتا ہے پہاڑوں جیسا گناہوں کا بوجھ لے کر نکلتا ہے، جب دین کی مجلس میں شریک ہوتا ہے، اللہ اور رسول کی باتیں سنتا ہے، اس کے دل کے اندر رب کا خوف پیدا ہوتا ہے، رقت پیدا ہوتی ہے، اس کے نتیجے میں وہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ اور استغفار کر لیتا ہے، اور جب اس مجلس سے اٹھ کے گھر میں داخل ہوتا ہے اس حالت میں داخل ہوتا ہے کہ بالکل گناہوں سے پاک و صاف ہو چکا ہے۔ یہ دین کے علم کی مجلسوں کی برکت ہے میرے بھائی، دنیا کے کسی بیٹھک اور مجلسوں کو یہ فضیلت حاصل نہیں ہے۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو یہ بڑی فضیلت کی بات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے اس بات پر مامور ہیں، مقرر ہیں، مکلف کیا گیا ان کو کہ اس قسم کی مجلسوں میں شریک ہونا اور جو ہے ان کے عزت و احترام میں شریک ہوتے ہیں۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ بعض احادیث میں یہ بات ہے کہ فرشتے پروں کو بچھاتے ہیں، مطلب ان کے عزت اور احترام میں وہ شریک ہوتے ہیں، وہ اڑتے رہتے ہیں نا، وہ اڑتے رہتے ہیں، اللہ نے ان کو پر دیا ہے، وہ اڑتے رہتے ہیں۔ یہ مجلسیں دکھتی ہیں تو اپنے پروں کو لا کے رکھ دیتے ہیں، بچھا دیتے ہیں، حاضر ہوتے ہیں اس قسم کی مجلسوں میں۔ اور یہ مجلسیں چاہے مسجد میں ہوں، مدرسے میں ہوں، کسی حال میں ہوں، کسی بھی جگہ ہوں، وہ مجلس جہاں کتاب اللہ سنت رسول کی بات ہوتی ہو، ان مجلسوں کو یہ فضیلت حاصل ہے۔ یہ فرشتے کچھ ایسے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو یہ ذمہ داری ادا کیا۔ شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ کے مجلس میں ایک آدمی شریک تھا، انہوں نے درس دیا، اپنا درس دینے کے بعد اس سے سوال کیا، میں درس دیا ہوں، یہ سوال ہے، جواب دو۔ اس نے کہا کہ مجھے نہیں معلوم، جواب مجھے نہیں معلوم۔ شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ اس کا جواب سن کے ناراض ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ پھر کیوں بیٹھے ہو تم؟ جب میری باتیں نہیں سن رہے، میرے سوال کا جواب تم نہیں دے رہے، پھر کیوں بیٹھے ہو؟ وہ شخص کہتا ہے کہ محترم شیخ صاحب، اصل جو میں اس مجلس میں شریک ہوا ہوں نا، میرا مقصد یہ ہے کہ یہ میری مغفرت ہو جائے اور یہ مجلس کی جو فضیلتیں ہیں وہ فضیلتیں مجھے مل جائے۔ شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ رو پڑتے ہیں، آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے ہیں ان کے، وہ سوچتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم تو عالم ہیں لیکن کبھی کبھار کچھ باتیں ہم لوگوں کو عوام سکھا دیتی ہے۔ شیخ ابن عثیمین وہ بات سن کر خوش ہو جاتے ہیں، رو پڑتے ہیں، وہ بات جو میرے ذہن میں نہیں تھی اس کے ذہن میں وہ بات آ گئی۔ شیخ ابن عثیمین یہ کہنا چاہ رہے تھے کہ اگر کوئی بندے مومن و مسلمان اس قسم کی مجلسوں میں شریک ہوتا ہے، صرف اس کی شرکت کی وجہ سے علم کی مجلسوں کی یہ فضیلت اسے مل جاتی ہے، اسے مغفرت کا پروانہ سنا دیا جاتا ہے۔ تو محترم حضرات، اس قسم کی مجلسوں کی قدر کریں اور اس میں بیٹھیں اور اللہ کی مغفرت کا جو پروانہ ہے اس کو حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ نمبر 10، کچھ فرشتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ذمہ داری دیا ہے۔ کیا ذمہ داری؟ بیت المعمور ایک جگہ ہے 7 آسمانوں کے اوپر، ان کی ذمہ داری یہ ہے کہ اس گھر کا وہ طواف کریں اور اس میں نماز پڑھیں۔ یہ ذمہ داری اللہ نے دیا ہے اور پوری ذمہ داری ادا کر رہے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جو معراج کے سیاق میں کہتے ہیں کہ مجھے جب معراج کرایا گیا تو بیت معمور مجھے دکھایا گیا، میں نے جبرائیل سے پوچھا یہ کیا ہے؟ جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ یہ بیت معمور ہے، اس میں ہر دن 70,000 فرشتے داخل ہوتے ہیں۔ کتنے ہزار فرشتے؟ 70,000 فرشتے داخل ہوتے ہیں۔ اچھا، یہ جو بیت معمور ہے
عبد الرحمن بن ناصر السعدی رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس بیت معمور کے بارے میں، یہ بیت معمور دراصل ساتوں آسمانوں میں ہے اور کعبۃ اللہ جو ہے مکہ کے اندر اس کے برابری حصے پہ ہے، اور زمین میں کعبۃ اللہ جس قدر قابل احترام ہے اس طریقے سے آسمانوں میں بیت معمور قابل احترام ہے، اور کہتے ہیں اس کو الصراح کہا جاتا ہے۔ ہر دن اس کے اندر 70,000 فرشتے داخل ہوتے، نماز پڑھتے، طواف کرتے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں کیا فرمایا، غور کیجیے، اذا خرجوا منه لم يعودوا فيه آخر ما عليه، جب 70,000 فرشتے ایک دن میں داخل ہو کے جب باہر نکلتے نا، قیامت تک ان کی باری نہیں آتی، نہیں مطلب ان کو دوبارہ موقع ہی نہیں ملتا جانے کا، پھر دوسرے فرشتے دوسرے باری 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 باری، جب پہلی مرتبہ داخل ہو گئے پھر دوبارہ باری ہی نہیں آتی ان کی۔ اس حدیث سے بھی آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ فرشتے کتنے زیادہ ہوں گے۔ 70,000 فرشتے داخل ہو رہے، دوبارہ موقع نہیں ملتا ان کو، پھر دوسرے آ رہے ہیں، تیسرا گروپ آ رہا ہے، چوتھا گروپ آ رہا ہے فرشتوں کا۔ تو یہ کچھ فرشتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیت معمور کی ذمہ داری دی ہے کہ وہ طواف کریں، اس میں نماز ادا کریں۔ اندازہ لگائیے، دیکھو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کے لیے اللہ نے فرشتوں کو بنایا ہے۔ ہم جو عبادتیں کر رہے ہیں بھائی، نماز پڑھ رہے، روزہ رکھ رہے، حج کر رہے، فلاح کر رہے، عمرہ کر رہے، یہ جو عبادتیں ہم کر رہے ہیں اس کا فائدہ ہم ہی کو ملتا ہے، اللہ رب العالمین کا کوئی فائدہ ہے کیا اس میں؟ اللہ تو یہ بولتا ہے پوری دنیا کے لوگ اسلام کو چھوڑ دیں نا، اسلام کو چھوڑ دیں، مرتد ہو جائیں، میری شان میں ذرا بھی کمی نہیں آئے گی، نقصان تو اس کا ہوگا جس نے مرتد ہوا، جو اسلام کو چھوڑا۔ تو ہم جو نماز پڑھتے ہیں اس کا بینیفٹ ہمارے لیے، من عمل صالحا فلنفسہ، اللہ نے کہا جو آدمی نیک عمل کرتا ہے اس کا اپنا فائدہ ہے اس میں، سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ ورنہ فرشتوں کی ایک بڑی مخلوق، بڑی تعداد ہے اللہ تعالیٰ کی عبادت میں لگی ہوئی ہے۔ نمبر 11، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ فرشتوں کو انسانوں کی روح قبض کرنے کی ذمہ داری دی ہے۔ روح قبض کرنے کی ذمہ داری کون کرتے؟ روح قبض کیا ہے فرشتے کا نام؟ ملک الموت، قرآن میں نام آیا ہے، قُلْ يَتَوَفَّاكُمْ مَلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ ملک الموت ہے جو تم سے تمہاری روحوں کو قبض کرتا ہے، اللہ نے تمہارے لیے مقرر کیا، پھر تم اپنے رب کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ ملک الموت کو بعض لوگ اسرائیل بولتے ہیں، کیا بولتے ہیں؟ اسرائیل نام دیتے ہیں۔ کسی بھی صحیح حدیث سے، قرآن کی آیت سے اسرائیل نام نہیں آیا ہے، یہ مت بولو۔ ملک الموت ہے تو ملک الموت بولو، قرآن میں اس کو اللہ نے ملک الموت بولا، وہ ملک الموت ہے۔ اسرائیل نام دینا غلط ہے، قرآن اور حدیث سے یہ نام ثابت نہیں ہے، یہ ملک الموت ہے، روح قبض کرتے ہیں۔ اچھا ٹھیک ہے، جب ملک الموت آتے ہیں روح قبض کرنے کے لیے، ان کے ساتھ اور بھی کچھ فرشتے آتے ہیں ان کی مدد کرنے کے لیے، اعوان۔ ملک الموت کا کام کیا ہے معلوم؟ بس روح قبض کر لینا، اتنے کے لیے اللہ نے ملک الموت کو مقرر کیا ہے۔ آپ بولیں گے دنیا میں اتنے لوگ مر رہے ہیں ایک ساتھ، کوئی یہاں مر رہا ہے، کوئی وہاں مر رہا ہے، کوئی وہاں مر رہا ہے، کوئی وہاں مر رہا ہے، پوری دنیا میں لوگ، کوئی ایکسیڈنٹ ہو کے مر رہا ہے، کوئی بیمار پڑ کے مر رہا ہے، کوئی ہاسپٹل میں دم توڑ رہا ہے، کوئی پانی میں ڈوب کے مر رہا ہے، کوئی اوپر سے گر کے مر رہا ہے، تو کیا ملک الموت ہر ایک کی روح قبض کریں گے؟ ہمارا عقیدہ ہے فرشتوں کو اللہ نے وہ طاقت دیا ہے، وہ پاور دیا ہے، اس میں کسی قسم کا شک اور شبہ نہیں ہونا چاہیے۔ بعض لوگ شک اور شبہ کا شکار ہوتے، کیسا جی وہ کوئی وہاں مر رہا، کوئی یہاں مر رہا، کوئی الگ الگ حالت میں، فرشتے تو ایک ہی ہیں، کیسے ایک ساتھ روح قبض کرتے روح؟ کیونکہ اللہ نے کہا ہے قرآن میں، بس بات ختم۔ اللہ رب العالمین کی بات سے بڑھ کر کس کی سچی بات ہو سکتی ہے؟ ہمارا یہی تو عقیدہ ہے، ہم مانتے ہیں اس کو، ہم عقیدے کے معاملے میں کسی بھی قسم کے شک کا شکار نہیں ہو سکتے۔ اور آپ کو میں بتا چکا ہوں
अकाइद के मामले में अगर कोई आदमी शक और शुबा का भी शिकार होता है तो वो काफिर हो जाता है। शक नहीं होना चाहिए, कुरान में वो चीज आ गई। कुल यतवफ़ाकुम मलकुल मौत अल्लज़ी उक्किला बिकुम सुम्मा इला रब्बिकुम तुरजाऊन। तो मलकुल मौत की जिम्मेदारी रोकस करना। अच्छा, उन लोगों के साथ मलकुल मौत से पहले कुछ फरिश्ते आके रहते, इंसान जब मर रहा होता है उनकी जिम्मेदारी क्या मालूम? मलकुल मौत जैसे रूह कब्ज करते हैं तो मलकुल मौत से वो फरिश्ते ले लेते हैं। नबी ने फरमाया पलक झपकने के बराबर ले लेते, लेट नहीं करते हुए। जैसे ही रूह कब्ज हुई ये फरिश्ते अपने हाथों में ले लेते हैं रूह को। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस में फरमाया एक मोमिन, एक मुसलमान जिसने अपनी जिंदगी तौहीद के साथ गुजारी होगी, अच्छे अमाल करके मर रहा होगा, उसकी मौत के वक्त प्यारे नबी कहते हैं मलकुल मौत आते हैं और कहते हैं ऐ पाकीज़ा रूह, अल्लाह की रजामंदी की तरफ निकल जाओ, अल्लाह की मगफिरत की तरफ निकल जाओ। जब मलकुल मौत उस रूह को कब्ज करते हैं तो वो कैसे निकलती है मालूम? वैसे ही जैसे तुम किसी थैली में पानी भरो और उस थैली में से पानी का जो कतरा गिरता है ना, आसानी से गिरता है कि मुश्किल से गिरता है? वो बड़ी आसानी से गिरता है। यानी कोई भी जो कपड़े की थैली लेके उसमें पानी डालो, आप कतरे गिरते नीचे से आराम से, वैसे ही बड़ी आसानी के साथ उस रूह को निकाल लिया जाता है। मोमिन को तकलीफ नहीं होती अगर वो मोमिन होगा। नबी फरमाते हैं जब वो रूह निकलती है उससे खुशबू महकती है, दुनिया की सबसे बेहतरीन मुश्क खुशबू उसको कहा जा सकता है, बेहतरीन खुशबू महकती है। जब मलकुल मौत उतना करते हैं तो ये जो फरिश्ते हैं दूसरे वो अल्लाह की तरफ से आकर बैठते हैं इंसान के पास। और ये याद रखिए, इंसान चाहे घर में मर रहा हो, बिस्तर पे मर रहा हो, एक्सीडेंट होकर मर रहा हो, किसी हादसे में मर रहा हो, सब जगह वो फरिश्ते रहते हैं। ये हमारा ईमान है। तो वो फरिश्ते आते हैं, कैसे रहते हैं वो फरिश्ते? प्यारे नबी फरमाते हैं उनके चेहरे सूरज की तरह चमक रहे होते हैं और अपने पास जन्नत का कफन लेके आते हैं। हाँ, हम लोग यहाँ कपड़े का कफन देते ना, हमारे कफन देने से पहले कौन कफन देते उसको? फरिश्ते कफन देते जी, हदीस की बात है ये। हम तो बाद में कफन देते कपड़े में, उससे पहले मोमिन रहेगा तो जन्नत का कफन दे देते। वो जन्नत का कफन लेके आते और जन्नत की खुशबू लेकर आते हैं। जैसे ही मलकुल मौत रूह कब्ज की, अच्छा कितने होते? प्यारे नबी ने फरमाया कि इतनी बड़ी तादाद में रहते जहां उसकी निगाह पहुंच रही होती है। जैसे ही मलकुल मौत रूह कब्ज की ये अपने पास लेके उस जन्नत के कफन में रखते हैं उस रूह को, उस खुशबू में खुशबू से मलते हैं उसको, फिर उस रूह को लेके निकल जाते हैं आसमानों की तरफ। पहले आसमान में जाते हैं तो पहले आसमान के फरिश्ते पूछते कौन है, कौन सी रूह है? कहते हैं कि पाकीज़ा रूह है, ये फला फला की रूह है। प्यारे नबी फरमाया वो फरिश्ते नाम लेकर बोलते हैं। मालूम, अगर किसी का नाम अब्दुल रहमान है मिसाल के तौर पे, कहते हैं ये अब्दुल रहमान की रूह है। अगर किसी का नाम अब्दुल्ला है तो बोलते हैं कि ये अब्दुल्ला की रूह है, नाम लेकर बोलते हैं वो, ये इसकी रूह है। तो फरिश्ते उसका वेलकम करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। और जब पहले आसमान पे पहुंचते, आपको मैं बताऊं, नबी ने फरमाया पहले आसमान के पूरे फरिश्ते उस रूह के पीछे पीछे चलते हैं दूसरे आसमान तक। यहां तो लोग चलते हैं ना, हाँ, दफनाने के लिए, वहां फरिश्ते जाते हैं उस रूह के पीछे। तो इसी तरीके का मामला सातों आसमानों तक जाता है। अल्लाह ताला कहता है कि ये पाकीज़ा रूह है, इल्लीगीन में इसका नाम लिख दो। इल्लीगीन एक ऐसी जगह का नाम है जहां जन्नतियों के नाम रजिस्टर होते हैं, उस इल्लीगीन में अपना नाम लिख दो, वो सातों आसमानों के ऊपर है। फिर अल्लाह ताला बोलता है कि इस रूह को उसके जिस्म में लौटा दो, क्योंकि मैंने मिट्टी से इनको पैदा किया, मिट्टी ही में लौटाऊंगा, मिट्टी से ही निकालूंगा क़यामत के दिन। तो रूह लौटा दी जाती है। फिर लंबी हदीस है वो। प्यारे नबी ने उसी हदीस में आगे फरमाया अगर कोई फाजिर होगा, फासिक होगा, काफिर होगा, जब उसकी मौत हो रही है मलकुल मौत आते हैं, उसकी रूह कब्ज करते हैं। कैसे करते हैं रूह कब्ज?
میرے بھائیوں، نبی نے فرمایا تم کوئی لوہے کی سلاخ لے لو اور کپاس لے لو، کپاس، اور اس لوہے کی سلاخ کو کچی کرو پانی میں، اس کپاس کے اندر ڈال کے، روئی کے اندر ڈال کے نکالو۔ وہ کیا ایسے ہی نکلتی یا پھر روئی کے کچھ چیزیں اس کو لگ کے باہر آتی ہو؟ لگ کے باہر آتی ہے۔ ویسے ہی بڑی شدت اور تکلیف کے ساتھ ایک کافر کی روح کو قبض کیا جاتا ہے۔ جب اس کی روح ملک الموت قبض کرتے ہیں، دنیا کے اندر سب سے بدترین جو بھی بدبو ہو سکتی ہے وہ مہکتی ہے، وہ پھیلتی ہے، اور وہ جو فرشتے آئے رہتے ہیں اللہ کی طرف سے، کالے کلوٹے چہرے والے فرشتے، اور اس روح کو ملک الموت کہتے ہیں کہ اے خبیث روح تو نکل جا، خبیث روح یہ بول کر اس کو بولتے ہیں نکل جا تو اللہ کے عذاب کی طرف، ناراضگی کی طرف، غصے کی طرف نکل جا۔ تو پھر ملک الموت نکالتے ہیں، جو فرشتے آئے ہیں کالے کلوٹے چہرے والے، اس کو جہنم کا ٹاٹ لے کے آئے رہتے ہیں، اس میں لے کر جاتے ہیں وہ، اور آسمان میں جب جاتے ہیں انٹری نہیں ملتی ان کو، ہاں آسمان میں انٹری نہیں ملتی کافر کی روح کو، ویسے ہی اس کو ڈال دیا جاتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے اس کا نام سجین میں لکھو۔ سجین یہ زمین کے سب سے گہرائی کے اندر پائی جانے والی ایسی رجسٹر ہے جہاں جہنمیوں کے نام رجسٹر کیے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمارا نام علیین میں شامل ہو، سجین میں اللہ تعالیٰ ہمارا شمار نہ کرے، آمین۔ تو محترم حضرات، تفصیل کا موقع نہیں ہے، یہ جو حدیث ہے اور بھی لمبی حدیث ہے مسند احمد وغیرہ کی، میں نے صرف شارٹ میں آپ کے سامنے بتایا، یہ بتانے کے لیے کہ اللہ نے فرشتوں کو اس کام کے لیے مقرر کیا ہے۔ پھر اس کے بعد میں بڑی تیزی کے ساتھ چلو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2 فرشتوں کو ذمہ داری دی ہے، ان کی ذمہ داری ہر مرے ہوئے انسان سے 3 سوالات کرنا قبر میں، 3 سوالات، من ربک تمہارا رب کون ہے، ما دینک تمہارا دین کون ہے، کیا ہے، من نبیک تمہارے نبی کون ہے۔ یہ 3 سوالات 2 فرشتے مقرر ہیں کرنے کے لیے، ان کے نام منکر نکیر، ان کے نام کیا ہے، منکر نکیر۔ پیارے نبی فرماتے ہیں جب ایک انسان کو اس کے رشتہ دار اس کے قبر میں دفن کر کے چلے جاتے تو پھر یہ جو میں اس سے پہلے حدیث بتایا کہ وہ فرشتے اس کی روح کو آسمان کی طرف لے جاتے، وہ تمام چیزیں جب اللہ حکم دیتا ہے کہ بھئی اس کی روح کو اس کے جسم میں لوٹاؤ، جب اس کی روح اس کے جسم میں لوٹا دی جاتی ہے تو 2 فرشتے آتے ہیں منکر نکیر۔ اچھا حدیث میں کیا الفاظ ہے معلوم، وہ آ کے اٹھاتے اس کو، اٹھو بیٹھو، مطلب سختی کا معاملہ رہتا ہے معلوم۔ میرے بھائی یہ قبر میں ہونے والے معاملات ہیں، ہمارے اور کافروں میں یہی فرق ہے۔ کافر یہ سمجھتا ہے کہ انسان کی روح جو ہے نہیں مرا تو میرا جنم کوئی اور لے گا، ایسا ہی سلسلہ چلتا رہے گا، قبر میں کوئی قبر سے اٹھایا نہیں جائے گا، قبر میں جو عذاب وغیرہ اس کو نہیں مانتا کافر۔ لیکن مسلمان کا عقیدہ یہ ہے یہ سب کچھ ہونے والا ہے، 2 فرشتے آتے ہیں قبر میں اس کو اٹھا کر بٹھاتے، اٹھو اٹھو بیٹھو، اور حدیث کے الفاظ بتاتے تھوڑا سختی کا معاملہ کرتے ہیں، اٹھو اٹھو بیٹھو، اس طریقے سے وہ بیٹھتے ہیں تو 3 سوالات ہوتے ہیں۔ پیارے نبی نے فرمایا اگر مومن ہوگا، اگر اسلام کو جانا ہوگا، اللہ کو پہچانا ہوگا، نبی کو پہچانا ہوگا تو جوابات دے دے گا۔ جیسے ہی جواب دے گا تو اللہ کی طرف سے حکم ملے گا کہ میرے بندے نے سچ کر کے دکھایا، جنت کا لباس پہنا دو اس کو، جنت کا بستر بچھا دو اس کے لیے، جنت کا دروازہ کھول دو اس کے لیے، جنت کی ٹھنڈی ہوائیں محسوس کرتا ہے قبر میں، یہ ایسیاں کچھ بھی نہیں، فین وغیرہ، جنت کی ٹھنڈی ہوائیں قبر میں آتی ہیں ایک مومن کی قبر کے اندر۔ لیکن اس کے مقابلے میں اگر کافر ہوگا، فاسق و فاجر ہوگا، جس نے کفر و شرک کی حالت میں مر گیا ہوگا، ایسے آدمی کو اٹھا کر بٹھاتے ہیں، 3 سوالات کرتے ہیں، جواب نہیں دیتا ہو، اور نتیجہ کیا ہوتا ہے، اللہ بولے گا فرشتوں اس کے لیے جہنم کا لباس پہنا دو، جہنم کا بستر۔ قبر سے ہی شروع جی جہنم کا عذاب، قبر سے ہی شروع، جہنم کے بستر پہ سوتا ہے قبر میں ایک کافر، اور لباس جہنم کا ایک دروازہ کھول دیا جاتا ہے، گرم ہوائیں محسوس کرتا ہے وہ۔ علی کل حال یہ حدیث انشاءاللہ میں یوم آخرت پر ایمان سے متعلق جب بات آئے گی تو وہاں تفصیل سے ذکر کروں گا۔ تو بولنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ 2 فرشتوں کو اللہ نے یہ ذمہ داری دی ہے کہ وہ 3 سوالات کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ فرشتوں کو جہنم اور جنت کے داروغہ بنایا ہے، یعنی جنت اور جہنم کی وہ نگرانی کرتے ہیں۔
داخلہ جو انٹری ہوگی ان کی اجازت سے ہی انٹری ہوگی جنت میں، ان کی اجازت کے بغیر انٹری نہیں ہوگی جنت میں، وہ اللہ نے ان کو مقرر کیا ہے خزنتها۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا وسیق الذین اتقوا ربهم الى الجنة زمرا حتى اذا جاءوها وفتحت ابوابها وقال لهم خزنتها سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ قیامت کے دن اللہ تعالی متقیوں کو، موحدین کو، نیک لوگوں کو فوجوں کی شکل میں جنت کی طرف لائے گا۔ اب مسئلہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب وہ آئیں گے جنت کے پاس، جنت کے دروازے کے پاس کھڑے ہوں گے، دروازے کھولے جائیں گے جنت کے، وقال لهم خزنة، جنت کے داروغہ پوچھیں گے، کہیں گے ان سے ہماری طرف سے اجازت ہے، سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ، طبتم، تمہارا اچھا انجام ہو، تم اچھے ہو، فادخلوها خالدین، اس جنت میں ہمیشہ کے لیے داخل ہو جاؤ۔ تو اللہ تعالیٰ نے کچھ فرشتوں کو جنت کے داروغہ بنایا ہے، ان کی ذمہ داری وہی ہے، یہاں تک کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں کیا فرماتے ہیں دیکھیے، کہتے ہیں میں قیامت کے دن جنت کے دروازے کے پاس پہنچوں گا، فَأَسْتَفْتِحُ، میں جنت کے خازن سے کہوں گا کہ دروازہ کھول دو، خازن کہے گا من انت، تم کون ہو؟ پیارے نبی فرمائیں گے میں محمد ہوں۔ ہاں وہ جواب دے گا بک امرت لا افتح لاحد قبلک، اے محمد یہ دروازہ آپ کے لیے کھولا جا رہا ہے، اللہ نے مجھے سب سے پہلے آپ کے لیے کھولنے کا حکم دیا ہے، آپ سے پہلے کسی کے لیے کھولا نہیں گیا تھا یہ۔ اس کا مطلب یہ ہوا جنت میں سب سے پہلے جانے والے کون ہیں؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے بعد ان کے امتی، بعد میں دوسری قومیں جائیں گے۔ یہ امت محمدیہ کی فضیلتوں میں سے ہے جی۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارشوں میں ایک سفارش یہ بھی کہ اللہ کے نبی جنت میں داخل ہونے کی سفارش کریں گے۔ دیکھو اللہ جب جنتیوں کے حق میں جنت کا فیصلہ سنائیں گے تو ڈائریکٹ نہیں جائیں گے جنتی، یہ معاملہ ہوگا، اللہ کے نبی دروازہ کھلوائیں گے، پھر اس کے بعد جنت میں داخل ہوں گے سب لوگ۔ تو بہرحال یہ جنت کے خازن ہیں، اللہ نے ان کو یہ مقرر۔ اسی طریقے سے اللہ نے جہنم کے بھی خازن بنایا ہے، جہنم کے بھی داروغہ ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ ان کی ذمہ داری میں لگے ہوئے۔ اللہ نے قرآن میں کہا وسیق الذین کفروا الی جہنم زمرا حتی اذا جاؤوها فتحت ابوابها وقال لهم خزنتها، یہ آیت ہے بالکل اسی طریقے سے جب اللہ تعالیٰ جہنمیوں کو جہنم کے پاس پیش کرے گا، وہاں داروغہ کھڑے ہوئے ہوں گے جہنم کے پاس، پھر وہ ان کو جہنم میں داخل کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ اس طریقے ایک قرآن مجید میں ایک جگہ اللہ نے کیا فرمایا، جہنم کے ایک داروغہ کا نام ہے مالک۔ کیا نام ہے؟ مالک ہے۔ اچھا مالک کی ذمہ داری کیا لگایا معلوم؟ اللہ جہنم کی آگ کو بھڑکانا۔ کیا کر رہا ہے وہ فرشتہ؟ ہر دن جہنم کی آگ کو بھڑکا رہا ہے، بھڑکا رہا ہے، بھڑکا رہا ہے، اس کا کام وہی ہے، جلانا، اس کو بھڑکانا۔ پیارے نبی جب معراج پہ گئے تھے نا، بہت ہی ڈراؤنی انداز کا تھا وہ فرشتہ۔ جب جبرائیل سے پیارے نبی نے کہا کہ یہ کون ہے، تو جبرائیل نے جواب دیا یہ مالک ہے، یہ جہنم کو سلگھانے کا اور جہنم کو بھڑکانے کی ذمہ داری ہے اس کی۔ قیامت کے دن جہنمی لوگ اسی مالک سے ریکویسٹ کریں گے، اسی مالک سے کہیں گے، اللہ نے کہا وَنَادَوْا يَا مَالِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ، اب سہا نہیں جاتا مالک، اللہ سے جا کے بولو کہ موت دے دے۔ جہنمی لوگ جہنم میں موت کی تمنا کریں گے کہ موت آ جائے، ہمیں زندگی بھی نہیں چاہیے، ہمیں موت چاہیے، جہنم سے آزادی مل جائے، ہماری جان کو، ہمارے جسموں کو، ہمارے چمڑے کو۔ ہاں داروغہ کیا کہے گا؟ کیا کہے گا داروغہ؟ انکم ماکثون، موت نہیں آئے گی۔ کیا نہیں آئے گی؟ موت نہیں ہے، ایسے ہی جلتے رہنا ہے۔ انکم ماکثون، ہمیشہ کے لیے تمہیں رہنا ہے، اگر وہ کافر اور مشرک ہوگا تو۔ والعیاذ باللہ، اللہ تعالیٰ ہم سب کی جہنم کی آگ سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ تو محترم حضرات، میں جو ہے چاہتا ہوں کہ وقت کی پابندی ہو، آپ کو زیادہ لمبا نہ کھینچو، اور بھی ہمارے پاس کچھ فرشتوں کی ذمہ داریاں ہیں، تو میں انشاءاللہ تعالیٰ سوچ رہا ہوں کہ اگلے درس میں آپ کے سامنے لاؤں۔ میں انہی باتوں پر اپنی بات ختم کرتے ہوئے اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ رب کریم ہم لوگوں کو علم نافع، عمل صالح
صالح کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم لوگوں کے عقیدے کو مضبوط کرے، جب تک ہم زندہ رکھیں عقیدے توحید کے ساتھ رکھیں، جب ہماری موت ہو عقیدے توحید لا الہ الا اللہ پر ہو۔ اللہ ہم سب کو جنت الفردوس میں جگہ نصیب فرمائے، اور اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو جہنم کی آگ سے بچائے، آمین یا رب العالمین۔